ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج 9 ذی الحجہ ہے، یعنی عرفہ کا دن ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ بڑا ہی بابرکت اور باسعادت مہینہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ تو اس میں مفسرین کی ایک جماعت کا یہی کہنا ہے کہ یہاں جو اللہ رب العزت نے قسم کھائی فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی، تو ان 10 دنوں سے مراد تفسیر قرطبی میں ہے 10 ذی الحجہ کے ایام مراد ہیں۔ تو گویا یہ بڑے بابرکت ایام چل رہے ہیں، اور آج کا دن تو بڑا ہی بابرکت باسعادت دن ہے، عرفہ کا دن۔ یوم عرفہ کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور انشاءاللہ کل کا دن 10 ذی الحجہ یوم نحر کا دن ہے، جو مسلمانوں کے لیے اللہ نے سال بھر میں جو 2 خوشی کے مواقع رکھے ہیں، ان میں دوسرا خوشی کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ قربانی کے متعلق فضائل اور مسائل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق تفصیلی گفتگو میں گزشتہ 2 بیانات میں عرض کر چکا ہوں۔ آج کے اس میں آنے والی عید سے متعلق چند گزارشات عرض کرنی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جن ساتھیوں کو وسعت دی ہو تو وہ اس قربانی کے عمل میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ فرما دیجئے یقیناً میری قربانی، میری نماز، میرا جینا اور میرا مرنا سب اس اللہ کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، اور میں تمام فرما برداروں میں سب سے پہلے نمبر پر ہوں۔ تو جسے اللہ نے وسعت دی ہو تو اس عمل میں حصہ ضرور لے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من وجد ساعة ان یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ جس کو اللہ نے وسعت دی ہو قربانی کرنے کی، اور پھر بھی اگر وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو بڑے سخت الفاظ میں آپ نے تنبیہ فرمائی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو 10 سال تک بلا ناغہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے، اور آپ نے 2 دمبے ذبح کیے، ایک اپنی طرف سے اور ایک امت میں ان لوگوں کی طرف سے جن کی وسعت نہیں ہے۔ تو ہر سال آپ نے قربانی کا عمل کیا، اور جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے گئے تو آپ نے 63 اونٹوں کو اپنے ہاتھوں سے نحر کیا۔ آپ کی زندگی کا عرصہ بھی 63 سال تھا، اور آپ نے 63 اونٹوں کو اپنے ہاتھ سے نحر کیا، اور بقیہ اونٹوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نحر کیا۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے۔ تو یہ گویا اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ اللہ نے وہ ساتھ دی ہو تو انسان اللہ کے نام پر اچھی چیز ذبح کرے۔
قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ یہاں لفظ ونحر ہے، نہر کا لفظ استعمال ہوتا ہے اونٹ کے لیے، تو گویا اشارہ کیا کہ اللہ کے نام پر اچھے سے اچھا جانور، بڑے سے بڑا جانور، خوبصورت جانور انسان اللہ کے نام پہ دے۔ تو بہرحال یہ بابرکت موقع ہے، اللہ نے جنہیں وسعت دی ہو تو اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ تو کل کے دن میں یہ جو قربانی کا عمل ہے اس کی فضیلت اتنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان قربانی کرتا ہے تو قربانی کے جانور کا جو خون ہے، آپ نے فرمایا اس کے زمین پر گرنے سے پہلے یہ اللہ کے ہاں مقبولیت کا درجہ پا لیتا ہے۔ ان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع من الارض فطیبوا بها نفسا، آپ نے فرمایا اس کے زمین پر گرنے سے پہلے یہ اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ پا لیتا ہے، لہٰذا تم خوش دلی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس عمل کو کیا کرو۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو انسان قربانی کرتا ہے تو یہ جو جانور ہے کل قیامت کے دن آپ نے فرمایا یہ اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ آئے گا۔ اور اتنی فضیلت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر بال پر ایک ایک نیکی لکھی ہے۔ تو بڑی فضیلت والا عمل ہے، اس لیے پہلی میری گزارش ہے اللہ نے وسعت دی ہو تو انسان اس عمل میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے۔ دوسری گزارش یہ ہے، چونکہ عید کا دن مسلمانوں کے لیے ایک بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے 2 دن رکھے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو اس خوشی کے موقع پر ہماری کوشش ہونی چاہیے، اگر کسی سے ناراضگی ہو گئی ہے تو انسان اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کرے اور صلہ رحمی کو قائم کرے۔ حدیث میں صلہ رحمی کا بڑا حکم آیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جس انسان نے صلہ رحمی کو اختیار کیا، آپ نے فرمایا جو چاہے کہ اللہ اس کے رزق میں برکت دے، اللہ اس کے مال میں برکت دے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کو قائم کرے۔ تو اس لیے ایسے موقع پر اپنے عزیز و اقارب میں، رشتہ داروں میں اگر کوئی مستحق ہو تو انسان عید کی ان خوشیوں میں ان کو بھی اپنے ساتھ شریک کرے۔ حضرات صحابہ اور سلف میں یہ عادت تھی، اللہ رب العزت نے انہیں دیا تو اپنے عزیز و اقارب پر، مستحقین پر وہ لوگ خرچ کیا کرتے تھے، اور اس خرچ پر اللہ نے دگنا ثواب رکھا ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کے پاس آئے تھے کہ یا رسول اللہ، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ فرمایا یا رسول اللہ، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنا باغ اللہ کے نام پہ صدقہ کیا۔ اس موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو طلحہ تم اس کو اپنے رشتہ داروں پر، اپنے چچا زاد لوگوں پر، عزیز و اقارب پر تقسیم کر دو، اس پر اللہ آپ کو دگنا ثواب دے گا، ایک تو صدقے کا ثواب اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں اللہ نے وسعت دی ہو تو انسان عزیز و اقارب میں اگر کوئی مستحق ہو ان کے ساتھ بھی تعاون کرے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ایک باندی تھی، انہوں نے انہیں آزاد کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے ہاں آئے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی باندی آزاد کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنے ننیال کو، اپنے ماموزات لوگوں کو دے دیتی تو اس پر اللہ تمہیں دگنا ثواب دیتا، ایک ثواب صدقے کا اور ایک ثواب صلہ رحمی کا۔ تو گویا معلوم ہوا کہ انسان اگر عزیز و اقارب پہ خرچ کرے تو اس پر اللہ ڈبل اجر دیتا ہے۔ اس لیے حضرات سلف میں یہ عادت رہی ہے کہ اللہ نے انہیں دیا تو انہوں نے اپنے مال میں سے مستحقین پر، غریبوں پر، یتیموں پر
بیواؤں پر انہوں نے خوب صدقہ کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا صلہ رحمی کا شریعت میں بڑی تاکید کے ساتھ حکم ہے۔ آج کا جو دور چل رہا ہے، مہنگائی کا زمانہ ہے، انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اپنی اولاد کی کفالت، اپنے گھر بار کے اخراجات، مکان کا کرایہ، بجلی گیس کے بل، اولاد کی تعلیم و تربیت ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ خاص طور پہ جب کوئی انسان مزدور ہو، کام کاج کرنے والا ہو، ذاتی کوئی کاروبار نہ ہو، تو اس کے لیے یہ ایام، خصوصاً یہ عید کے ایام بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ بچے تو ناسمجھ ہوتے ہیں، وہ تو والد سے تقاضا کرتے ہیں عید کا دن ہے ہمارے لیے نیا لباس ہو، عید کا دن ہے جوتیاں نہیں ہو، عید کا دن ہے ہمارے لیے بھی فلاں فلاں جو فلاں فلاں بچوں کے پاس جو کھلونے ہیں، فلاں بچوں کے پاس جو لباس ہے، وہ چیزیں ہمارے پاس بھی ہوں۔ تو بسا اوقات والد کی وسعت نہیں ہوتی تو اسے اپنی حالت پر بڑی ندامت ہوتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یہ موقع اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، تو اگر کوئی مستحقین میں کوئی نظر آئے آپ کے عزیز و اقارب میں، محلے میں، آبادی میں، بستی میں، گلی میں، اس کے ساتھ خفیہ تعاون کرے۔ جس اللہ کے لیے کر رہے ہیں وہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، دن کے وقت بھی، رات کے وقت بھی، پوشیدہ بھی، علانیہ بھی، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہوگا، بہترین بدلہ ہوگا، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ محشر کے میدان میں یہ لوگ غمگین اور پریشان ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس آیت پر عمل تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی 4 دراہم تھے ان کے پاس، اور انہی کی مدح میں قرآن کی آیت اتری تھی۔ فرماتے تھے 1 درہم رات میں خرچ کیا، 1 درہم اللہ کے نام میں دن پہ خرچ کیا، 1 پوشیدہ خرچ کیا، 1 علانیہ خرچ کیا۔ تو حضرات سلف کی عادت تھی، اللہ نے نوازا، اللہ کے مال میں وہ لوگ دوسروں کا بھی حصہ رکھتے تھے۔ مکارم الاخلاق میں امام ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے ضرورت تھی کھجوروں کی، تو میں مدینہ آیا، میں نے کہا میں ضرورت مند ہوں، کون مجھے دے گا؟ کسی نے کہا وہ سامنے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ ہے، ان کے پاس جائیے، بڑے سخی انسان ہیں، انشاءاللہ آپ کو خوب نوازیں گے۔ وہ شخص کہتا ہے میں اونٹ لے کر گیا، باغ کے اندر داخل ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلاموں کے ساتھ زمین پر بیٹھے ہیں، دسترخوان لگا ہے اور ایک ساتھ غلاموں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے تعجب ہوا کہ غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر اتنے بڑے انسان، اتنے بڑے مقام اور مرتبے والے، اتنی بڑی اونچی نسبت والے کہ امام الانبیاء کے نواسے، حضرت فاطمہ کے بیٹے اور سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین نوکروں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر ایک ساتھ کھا رہے ہیں۔ آج تو اللہ میں تھوڑی سی دولت دے دے ہمارا انداز بدل جاتا ہے، ہم کسی غریب کو سلام کرنا گوارا نہیں کرتے، کسی نوکر کو ساتھ بٹھاتے نہیں، جراثیم لگیں گے۔ جراثیم نہیں، دولت کا غرور ہے، مال کا تکبر ہے، نفس کے اندر عجب ہے۔ ورنہ تھوڑی دیر اپنے ماضی کو سوچے، آج اللہ نے تجھے دیا ہے، اپنے آبا و اجداد کو دیکھ ان کا وقت کیسے گزرا تھا۔ آج اللہ نے دیا، 20 سال پیچھے جا، اس وقت کیا حالت تھی۔ جو رب دینے پر قادر ہے وہ لینے پر بھی قادر ہے۔ اللہ کی آزمائش اور امتحان ہے، کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے۔ کہتے میں نے دیکھا حضرت حسین غلاموں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھا لیا، اٹھے ہاتھ دھوئے، میں قریب گیا، حضرت ضرورت مند ہوں، کھجوروں کے لیے آیا تھا، اگر ہو سکے تو تھوڑا سا تعاون کیجئے۔ فرمایا کہ وہ سامنے جتنی کھجوریں پڑی ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں خشک کرنے کے لیے، تمہیں جتنی ضرورت ہے جاؤ اور اتنی اٹھا کے لے جاؤ۔ میں نے کہا میرے پاس تو اونٹ ہے۔ فرمایا جتنی لاد سکتے ہو لے جاؤ۔
وہ شخص کہتا ہے میں اونٹ لے کر گیا، اپنا اونٹ نیچے بٹھایا، جتنی کھجوریں اونٹ اٹھا سکتا تھا، جتنا بوجھ اونٹ اٹھا سکتا تھا، اتنی کھجوریں میں نے لا کر اپنے اونٹ پہ رکھ دیں، اور میں اٹھ کر جانے لگا تو میں نے ان کے چہرے پر ذرا بھی تغیر نہیں دیکھا تھا کہ اتنی ساری کھجوریں لے کے جا رہے، تب بھی وہ خوش ہوئے، سلام کیا اور فرمایا دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں عید کا موقع قریب ہے، اللہ نے نوازا ہو، عزیز و اقارب میں کوئی مستحق ہو تو ان لوگوں کی طرز زندگی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ مکارم الاخلاق میں واقعہ ہے، حضرت عبداللہ بن جعفر گھر سے باہر نکلے، راستے میں ایک سائل ملا، کہنے لگے آپ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے۔ حضرت جعفر وہ ہیں جنگ موتا کے موقع پر ان کا جو ہاتھ مبارک تھا وہ کٹ گیا تھا، شہید ہو گیا تھا، ہاتھ کٹا تھا، پھر بعد میں ان کی شہادت ہوئی تھی تو انہوں نے جھنڈا دوسرے ہاتھ میں لیا تھا، اور جب ان کا دوسرا ہاتھ بھی کٹا تو انہوں نے اپنی بغل میں لیا، جھنڈے کو کوشش تھی کہ مسلمانوں کا جھنڈا نیچے نہ گرے، پھر یہ شہید ہو گئے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ جنت میں اڑ رہے ہیں، اللہ نے ان کو گویا 2 بازوؤں کی جگہ 2 پر عطا فرمائے، اور حضرت جعفر ان کے ساتھ اڑ رہے ہیں، اس لیے ان کا لقب تھا جعفر طیار۔ تو بڑی قربانیاں دی ہیں حضرات صحابہ نے۔ تو اس صحابی کے بیٹے ہیں عبداللہ، راستے میں سائل کہتا ہے ضرورت مند ہوں، کچھ ہو تو اللہ کے نام پہ دے دو۔ ان کے ہاتھ میں انار تھا سونے کا، وہ انار پورا سونے کے برابر تھا، 300 مسقال اس کا وزن تھا، 300 مسقال۔ آج کے دور میں لاکھوں نہیں شاید کروڑوں میں بات چلی جائے، اتنی بڑی رقم کہا جی اللہ کے نام پر دے دو۔ عبداللہ بن جعفر نے اسے دے دیا، فرمایا یہ لو اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا۔ ہم تو 10 روپے دے کر احسان جتلاتے ہیں، کسی کو 100 روپے دے دیں تو بڑا کارنامہ، جی میں نے رب کے نام پہ 100 دیا۔ سخاوت تو ان لوگوں کی، تعارف کوئی نہیں، رشتہ کوئی نہیں، نہ خاندان کے، نہ قبیلے کے، نہ زبان کے، نہ برادری کے، نہ سیاسی پارٹی کے، صرف رشتہ ایمان کا رشتہ، اور ایک بول پر 300 مسقال کا انار سونے کا ان کو دے دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کل کا دن عید کا دن ہے، بہت سے ضرورت مند ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کے لیے ضرورت کا سامان بھی نہیں لے پاتے، اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم ایسے مستحقین کو اس موقع پر ضرور یاد رکھیں۔ کوئی بھائی ہوتے ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، چچا زاد ہیں، ماموں زاد ہیں، خالہ زاد ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، محلے والے ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ بسا اوقات کسی کے سامنے اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرتے، لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے اگر ہمارے علم میں ہے جتنا اخلاص کے ساتھ دیں گے اللہ اتنا دگنا کر کے ڈبل کر کے واپس کرے گا۔ دوسروں کی ضرورت کو محسوس کریں، رب العالمین کی عطا بھی اسی طرح ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے، تاریخ مدینہ دمشق میں الطبقات الکبریٰ میں واقع ہے، رات کا وقت ہے، ایک گھر کے پاس سے گزرتے ہیں، بچوں کے رونے کی آواز آتی، ایک بچہ رو رہا ہے، حضرت عمر دستک دیتے ہیں، اس ماں کو آواز دیتے ہیں کہ اپنے بچے کو سلا دے، آخر تیرا بچہ اتنی دیر سے رو رہا ہے۔ خاتون کو نہیں پتہ یہ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ، مسلمانوں کا خلیفہ، امیر المومنین عمر بن خطاب ہے۔ وہ خاتون کہتی ہے ٹھیک ہے۔ حضرت عمر پھر گشت کر رہے ہیں، پھر واپس آئے، بچے کے رونے کے پھر آواز آئی، پھر دستک دی، کہا یہ بچہ کافی دیر سے رو رہا ہے، تم اس کو سلاتی کیوں نہیں ہو، کیسی ماں ہو؟ پھر حضرت عمر چلے گئے، پھر گزر ہوا، پھر آواز آئی، اب زور سے دستک دی، اتنی رات گزر گئی، بیت گئی، یہ بچہ سویا نہیں۔ خاتون نے جواب دیا بھائی بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قانون ہے، اس بچے کے لیے وظیفہ مقرر ہوتا ہے جو دودھ پینا چھوڑ دے، تو میں اس بچے کو دودھ پلانا چھوڑا رہی ہوں کہ یہ بچہ دودھ پینا چھوڑ دے تاکہ اس کا وظیفہ مقرر ہو جائے، لیکن چونکہ بچہ دودھ کا عادی ہے، دودھ اس کی غذا ہے، تو اس لیے رو رہا ہے، دودھ نہیں دے رہی تو بچہ روتا ہے، میں چاہتی ہوں یہ دودھ چھوڑ دے، اس کا وظیفہ مقرر ہو جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا اسے دودھ پلاؤ اور کل سے آنا تمہارا وظیفہ مقرر ہوگا۔ فجر کی نماز امیر المومنین پڑھا رہے، رو رہے ہیں، ایسا رو رہے ہیں کہ ان کے رونے کی وجہ سے ان کی قرات سمجھ نہیں آ رہی۔ نماز ختم ہو گئی، حضرت عمر خطبہ دینے لگے، کہنے لگے عمر تیرے اوپر افسوس ہے،
تیری وجہ سے کتنے بچوں مرے ہوں گے، کتنے بچوں کا وقت سے پہلے دودھ چھڑایا گیا ہوگا، کہ تو نے قانون یہ رکھا کہ وظیفہ تب ملے گا جب بچہ دودھ چھوڑ دے۔ فرمایا آج کے بعد جب بچہ مسلمان کا پیدا ہوگا اس دن سے اس کا وظیفہ مقرر ہے، کسی بچے کو وقت سے پہلے دودھ نہیں چھوڑانا ہے، جو بچے کا وقت ہے 2 سال اسے دودھ پلاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب گورنروں کو خط لکھ دیا، آج کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا اس دن سے وظیفہ ہوگا، یہ حکم سب کے لیے۔ میں عرض کر رہا ہوں یہ مسلمان حکمران تھے ہمارے، کہ جن کو اپنی رعایا کی اتنی فکر ہوتی تھی کہ میری رعایا کا اگر ایک بچہ رو رہا ہے تو کیوں رو رہا ہے۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مناقب امیر المومنین عمر بن خطاب میں اور محض الثواب میں واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، راستے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے، امیر المومنین کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا بیت المال کا ایک اونٹ بدک گیا ہے، میں اسے پکڑ کے لا رہا ہوں کہ لے آؤں، مسلمانوں کا اونٹ ہے، رعایا کا اونٹ ہے، کہیں بدک نہ جائے، مسلمانوں کا مال ضائع نہ ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المومنین کسی اور کو حکم دے دیں، یعنی آپ خود اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں۔ فرمایا ابو الحسن اگر فرات کے کنارے پر بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو حشر کے میدان میں عمر سے سوال ہوگا۔ کاش ایسا عمر پھر بھی ہوتا۔ آج فلسطین میں 70 دن ہو گئے، بھوک کی وجہ سے وہ بیچارے مر رہے ہیں، 300 سے زائد بچے ہیں کہ جو بھوک کی حالت میں جن کا انتقال ہو گیا۔ ماں نے بچے اٹھائے ہوئے، ایک تصویر میں نے اخبار میں دیکھی، 55 دن سے وہ بچہ بھوکا تھا، بالکل ہڈیوں کا سے وہ ہوا ہے، اور ماں اس بچے کو دیکھ کے رو رہی ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، بے بس ہے کہ وہ بچے کو کھلا سکے۔ ایک وقت تھا عمر گھوم رہا ہے، بچہ کیوں رو رہا ہے؟ اللہ ہدایت دینا عرب کے حکمرانوں کو، جنہوں نے ایک ٹرمپ کے لیے تو 400 ارب ڈالر کا اس کو تو جہاز دیا، ہیرے اور جواہرات تو اس کے گلے میں ڈالے، لاکھوں روپے اس نے اس کو دے دیے، اس کے لیے عورتوں کو استقبال کے لیے کھڑا کر دیا، لیکن ان بے حیا اور بے غیرتوں میں کوئی ایسا نہیں تھا جس کو فلسطین کے یہ مظلوم بچے بھی نظر آتے۔ تو حضرت عمر کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کہ اگر فرما رہے ہیں کہ ایک بکری کا بچہ بھوکا مر گیا، عمر سے سوال ہوگا۔ کتنے مسلمان بچے مر رہے ہیں، 2 ارب سے زیادہ آبادی ہے، لیکن بے حسی کا ایک سامان ہے، کوئی نہیں بولتا۔ ایک وقت تھا عرب کا رعب تھا، عرب کا دبدبہ تھا، ان کی ہیبت تھی، دشمن ان سے لرزتا تھا۔ حضرت معاویہ کا دور تھا، ایک مسلمان کو ایک عیسائی نے تھپڑ مار دیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، امیر المومنین آپ کا دور خلافت ہے، ایک عیسائی نے مجھے ناحق تھپڑ مارا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند آدمیوں کا دستہ مقرر کیا، جاؤ کسی طرح اس کو گرفتار کر کے لاؤ۔ سمندری راستے سے گئے، اس عیسائی کو گرفتار کر کے لایا، عدالت میں لایا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان سے فرمایا جس طرح اس نے تجھے تھپڑ مارا ہے اسی طرح اپنا بدلہ لے۔ اس نے بھی تھپڑ مارا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم یہ نہ سمجھنا تم ہمارے کسی مسلمان پر ہاتھ اٹھاؤ گے تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، تم نے میلی آنکھ سے دیکھا تمہاری آنکھ ہم نکال دیں گے۔ ایک وقت مسلمانوں کا ایسا گزرا تھا، معتصم باللہ کا دور تھا۔ ایک مسلمان عورت تھی، الکامل فی التاریخ میں واقع ہے، اسے رومیوں نے پکڑا، ظلم کر رہے تھے۔ اس نے کہا کہ معتصم تو میری مدد کے لیے کب آئے گا؟ معتصم کو پتہ چلا 300 ابلک گھوڑے، ابلک بڑے تیز رفتار گھوڑے ہوتے ہیں، 300 ابلک گھوڑے لیے، ان سے کہا شاہ سواروں سے صبح و شام سفر کرو گے اور تم نے وہاں پہنچنا ہے اور اس مسلمان اور مظلوم بہن کو ان کی رہائی سے آزاد کروانا ہے۔ یہ صبح و شام سفر کرتے رہے، 27 دنوں کے بعد یہ قافلہ وہاں پہنچ گیا، جہاد ہوا اور الحمدللہ وہ مسلمان بیٹی جو تھی اس کو رہائی ملی۔ معتصم کے پاس جب آئی، معتصم نے کہا بہن ہم تیری مدد کے لیے اللہ کے فضل سے پہنچ گئے، تو نے ہمیں پکارا تھا، ہم نے دن رات کا سفر طے کر کے پہنچے۔ ایک مظلوم کے لیے انہوں نے 300 گھوڑے ابلک لے کر پہنچے ہیں، یہاں تو کتنے مظلوم موجود ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یہ عید کا دن ہے، اللہ نے نوازا ہو، ان مسلمان مظلوموں کو بھی یاد رکھنا ہے، اپنی دعاؤں میں ہو سکے تو ان کے ساتھ بھی تعاون کرنا ہے۔ کوئی گھر ایسا نہیں جس گھر میں شہید موجود نہ ہو۔ ایک تصویر دیکھی میں نے، ایک ماں ہے، ایک دادی ہے،
اور ایک بچہ ہے اور کپڑے میں جنازہ ہے چھوٹے بچے کا، اور اس کو ایک طرف سے دادی نے پکڑا ہے، ایک طرف سے ماں نے پکڑا، ایک طرف سے بھائی نے پکڑا ہے۔ کوئی گھر ایسا نہیں جس میں ان کے جنازے نہ اٹھے ہوں، کوئی گھر ایسا نہیں جس کے اندر ان کے کوئی نہ کوئی فلسطینی اس حالت میں نہ ہو کہ وہ زخمی ہو۔ ہر گھر کے اندر موجود ہیں، ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ اللہ کے ہاں ان کا ایک مقام مرتبہ ہے، ان کے بارے میں کوئی بات غلط نہ کہیے، رب العالمین کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ ان کا تو ایمان ہے، خدا نہ کرتا ہم ہوتے، ایسے حالات ہم پہ آتے، ہم تو کہیں ایمان نہ چھوڑ دیتے، ہم علاقے چھوڑ دیتے، ایمان چھوڑ دیتے۔ ان لوگوں کی استقامت ہے، اس حالت میں بھی ایک واقعہ ایسا نہیں ہے کسی نے اسلام چھوڑا، کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ہے کوئی دین سے پیچھے ہٹا۔ اتنے حالات میں، اتنی مجبوریوں کے اندر بھی وہ انہوں نے استقامت کے دامن کو پکڑا ہوا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، عید کا دن ہے، کل کا دن خوشی کا دن ہے، اللہ رب العزت نے نوازا، اپنے عزیز و اقارب میں کوئی مستحق ہوں ان کے ساتھ بھی انسان تعاون کرے۔ انسان جتنا دیتا ہے رب العالمین کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح کر کے انسان کو واپس لوٹاتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے مطابق کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف 12,000 درہم بھیجے۔ حضرت زینب بنت جحش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، جب یہ ہدیہ ملا انہوں نے 12,000 درہم لیے، اپنے عزیز و اقارب، رشتہ دار، مستحقین جتنے تھے ایک دن میں 12,000 دراہم تقسیم کر دیے۔ صحابہ میں آپ جس کے حالات پڑھیں، رب العالمین نے جو ان لوگوں کو نوازا تھا، بنیادی وجہ یہی تھی، انہوں نے شریعت کے ہر حکم پر عمل کیا، جن حالات میں آیا، جس وقت آیا، انہوں نے عمل کر کے دکھایا۔ قرآن کی آیت اتری، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، پسندیدہ چیز خرچ کرو۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ مجھے سب سے زیادہ میرا گھوڑا پسند ہے۔ اللہ نے کہا پسندیدہ چیز خرچ کرو، میں گھوڑا اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ خیبر کی زمین مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، میں اللہ کے نام پہ وہ صدقہ کرتا ہوں۔ ابو طلحہ انصاری، یا رسول اللہ مدینہ میں میرا باغ 600 درخت کھجور کے، مجھے وہ سب سے زیادہ پسند ہے، رب نے کہا میرے نام پہ خرچ کرو، میں وہ خرچ کرتا ہوں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا؟ حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ 600 درختوں پر مشتمل باغ تھا، اللہ کے نام پہ صدقہ دے دیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، یہ ایام بڑے بابرکت ایام ہیں، جہاں عبادت کا اہتمام ہو وہیں اللہ نے دیا ہو، کوئی مستحق نظر آ رہے ہوں، عید کی ان خوشیوں میں ہم ان ضرورت مندوں کو بھی اپنے ساتھ شریک کر دیں۔ اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہمیں خوب عطا فرمائے گا۔ انسان اپنی اولاد کے لیے چھوڑے، بس اوقات تو وہ لڑتے جھگڑتے ہیں، بہت کم ایسا ہوتا ہے جو ماں باپ کے لیے دعا بھی کرے، اس مال کو خیر کے کاموں میں خرچ بھی کرے، لیکن جو اپنے ہاتھ سے مال خرچ کر دیا، یقینی بات ہے وہی اللہ کے ہاں گیا۔ اور یقینی بات ہے جب انسان اپنے ہاتھ سے دیتا اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اپنے ہاتھ سے دیں، پھر دیکھیں آپ کے دل کو تسکین کتنی ملتی ہے۔ ایک جگہ مردان میں بیان تھا، میں نے اس بات پہ زور دیا، اللہ نے دیا ہے، اپنے ہاتھ سے اللہ کے نام پہ خرچ کریں۔ ایک حاجی صاحب بعد میں ملے، کہنے لگے حضرت آپ نے بات بالکل درست کی، کہاں سیلاب آیا تھا، اللہ نے وسعت دی تھی، میں راشن ایک ایک غریب کے گھر میں خود پہنچاتا تھا، جہاں دستک دیتا کوئی بیوہ نکلتی، کوئی بوڑھا ہوتا، کوئی یتیم، کوئی مسکین، کوئی ضرورت مند، میں تھوڑا سا راشن دیتا، وہ اتنی دعائیں دیتے، اتنی، تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ ہم نے 2-3 ہزار کا راشن دیا اور غریب نے کتنی ہمارے لیے دعائیں کر دی۔ فرمایا اس وقت جو مجھے سکون اور راحت ملی تو میں نے اللہ سے عہد کر دیا، یا اللہ جتنا مال ہوگا 1/3 تیرے نام پہ خرچ کروں گا۔ تو کہا اس دن سے میری نیت ہے میں 1/3 مال خرچ کرتا ہوں، لاکھ روپے نفع ہوتا ہے، 33,000 روپے اللہ کے نام پہ صدقہ کرتا ہوں۔ صدقہ دے کر کوئی غریب نہیں ہوا۔ ما نقصت صدقۃ من مال، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ دے کر کسی کے مال میں کمی نہیں آئی۔ انسان پر حالات جب آئے، تنگ دستی کے، پریشانی کے، غربت کے، تب آئے جب اس نے بے حیائی پہ مال لگایا، زنا پہ لگایا، فحاشی عریانی پہ لگایا، حرام پہ، رشوت پہ، سود پہ لگایا، رسم و رواج پہ لگایا، خدا کے نام پہ خرچ کر کے کوئی فقیر نہیں ہوا، حج عمرے پہ قربانی کر کے کوئی تنگ دست نہیں ہوا۔ یہ تو رب العالمین کا وعدہ ہے، اللہ بہترین کر کے، دگنا کر کے واپس لوٹاتا ہے۔
رب العالمین نہ ہمارے خون اور گوشت کو نہیں، ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے ہاں تو انسان کا ارادہ ہے۔ حضرات سلف کی عادت کیا تھی؟ مسلم بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں صفۃ الصفوہ میں حج کے ارادے سے نکلا تو ہمارے ایک عزیز تھے، انہوں نے مجھے 10,000 درہم دیے، کہا مدینہ میں کوئی مستحق نظر آئے تو اس کو دے دینا۔ کہا میں 10,000 درہم لے کر آیا، حج پورا ہو گیا، مدینہ پہنچا، تلاش کر رہا ہوں کوئی ضرورت مند ہو میں اس کے ساتھ تعاون کروں۔ لوگوں سے پوچھا کوئی ضرورت مند، انہوں نے کہا فلاں جو گھر ہے، بیوہ عورت ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، یتیم ہیں، یہ ضرورت مند ہیں، ان پہ خرچ کریں۔ مسلم بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے دستک دی، اندر سے خاتون نے پوچھا کون؟ فرمایا مسافر ہوں، حج کے ارادے سے آیا تھا، اور یہ 10,000 درہم ایک شخص نے دیے تھے کہ جو مدینہ میں زیادہ مستحق ہو اس کو دے دینا، مجھے پتہ چلا ہے آپ لوگ زیادہ مستحق ہو تو میں یہ آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں۔ اس خاتون نے کہا ہمارے گھر کے ساتھ والا جو گھر ہے اس میں ہم سے زیادہ مستحق لوگ موجود ہیں، ان کا وقت بڑی تنگ دستی میں گزرتا ہے، آپ ایسا کیجئے ان کو دے دیے، ہمارا گزر بسر پھر بھی ہو جاتا ہے۔ مسلم بن سعد فرماتے ہیں میں نے اس دروازے پہ دستک دی، اندر سے وہ بھی ایک مستحق بیوہ عورت تھی، فرمایا جی کیسے آنا ہوا، کون ہے؟ میں نے تعارف کرایا کہ 10,000 درہم مجھے دیے تھے، کوئی مستحق گھر ہو مدینہ میں اس میں دے دینا، تو میں نے ساتھ والے گھر میں دینا چاہا، انہوں نے آپ کا گھر بتایا کہ آپ کو دے دیں۔ اس عورت نے آگے سے کہا اصل بات یہ ہے مستحق ہمارا گھر بھی بہت ہے اور مستحق یہ گھر بھی بہت زیادہ ہے، اگر ہو سکے تو یوں کر لو 5,000 درہم ہمیں دے دینا، 5,000 درہم انہیں دے دینا، ان کا بھی گزر بسر چلتا رہے، ہمارا بھی چلتا رہے۔ یہ نہیں کہا کہ سب ہمیں دے دو، ہم ضرورت مند ہیں، نہیں۔ اور پہلی والی عورت نے بھی نہیں کہا ہاں واقعی مجھے ہی دے دو، اس نے بھی دوسرے کی طرف بھیجا، دوسرے نے بھی سارا مال نہیں لیا، ضرورت مند تھی پھر بھی نصف لیا، آدھا، اور آدھا ان کی طرف لوٹا دیا۔ تو یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ جو مستحق ہو کر بھی ایثار پر عمل کرتے تھے، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہوئے نظر آتے تھے۔ سلف میں ایسے لوگ بھی گزرے جنہوں نے تو اپنی جان کا بھی ایثار کیا، ہمارے لیے مال کا ایثار مشکل، انہوں نے جان کا ایثار کیا۔ صفۃ الصفوہ میں علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے واقعہ لکھا، حجاج بن یوسف کا دور تھا تو اس ظالم نے ایک ورن جاری کیا حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کیا جائے۔ یہ اپنے دور کے بہت بڑے محدث اور بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ گرفتار کرنے کے لیے جو جا رہے ہیں وہ چہرے سے پہچانتے نہیں تھے، نام سنا ہوا تھا، تو راستے میں حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی اپنے دور کے بڑے اللہ والے بزرگ، بڑے متقی پرہیزگار تھے، نام دونوں کا ابراہیم ہے، پہلے کا نام ابراہیم نخعی، دوسرے کا نام ابراہیم تیمی ہے۔ ابن جوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں راستے میں جو گرفتار کرنے آئے ان سے پوچھا آپ کا نام؟ جی ابراہیم ہے، حالانکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ جس کو یہ لوگ تلاش کر رہے ہیں وہ ابراہیم نخعی ہے، میں نہیں ہوں۔ ان کے بارے میں حکم ہے کہ اس کو گرفتار کرو، انہوں نے فتویٰ دیا تھا۔ حجاج بدبخت کو غصہ تھا کہ کیوں انہوں نے فتویٰ دیا اور میرے خلاف فتویٰ دیا۔ ابراہیم تیمی نے کہا میرا نام ابراہیم ہے، وہ سمجھے کہ یہی انہوں نے گرفتار کر لیا۔ یہ چاہتے تھے چلو میں ان کے بدلے میں جیل میں چلا جاؤں، تکلیفیں جو ہوں میں برداشت کروں، اور ابراہیم نخعی سے امت کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ یہ اپنے دور کے محدث ہیں، اپنے دور کے مفسر ہیں، بڑے عالم ہیں، امت ان سے فیضیاب ہو رہی ہے، حق گوئی پہ زندگی گزارنے والے، موت تو ویسے بھی آنی ہے، چلو ان کی جگہ میں گرفتار ہو جاؤں، جیل میں وقت گزر جائے گا، موت کا وقت مقرر ہے، شہادت ہو جائے گی، اور ابراہیم نخعی سے امت کو فائدہ پہنچے گا۔ ابراہیم تیمی کو جیل میں لایا گیا، اتنا ظلم کیا حجاج نے ان پر۔ اب اس کو تو پتہ نہیں یہ ابراہیم نخعی نہیں ہے، اس کو صرف پتہ چلا یہ لائے تو خود تو آ کر دیکھا نہیں، کہا ان کو بھوکا پیاسا رکھو، بہت ظلم کیا، اتنے دبلے پتلے ہو گئے، پہچان کے قابل نہ رہے، چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی، بڑے کمزور ہو گئے۔ جب ان کی والدہ ان سے ملنے آئی تھی، علامہ ابن جوزی لکھتے ماں اپنے بیٹے کو پہچان نہیں سکی تھی، اتنا دبلا پتلا، اتنا ظلم و ستم ہوا، آواز سے اپنے بیٹے کو پہچانا تھا، بڑی تکلیفوں میں یہ وقت گزرا، لیکن کسی ایک دن نہیں کہا کہ میں ابراہیم نخعی نہیں ہوں۔ جس رات ان کا انتقال ہوا ہے
اس رات حجاج بن یوسف نے خواب دیکھا تھا، خواب میں کسی نے کہا تیری جیل کے اندر جس شخص کا انتقال ہوا اللہ نے اس کے لیے جنت کو لکھ دیا ہے، کہ نادان اور ظالم تجھے معلوم نہیں، ایک جنتی آدمی بے گناہ تیری جیل میں تھا اور رات انتقال ہو گیا۔ حجاج خوف سے اٹھا، کہا کس کا انتقال ہوا جیل میں، پتہ کرو۔ پتہ چلا ابراہیم تیمی کا انتقال ہوا۔ بعد میں معاملے کی تحقیق ہوئی تو پتہ چلا یہ ابراہیم نخعی نہیں تھے، ابراہیم تیمی رحمہ اللہ تھے۔ میرا واقعہ سنانے کا مقصد، سلف میں تو ایسے لوگ گزرے جنہوں نے اپنی جانوں کا بھی ایثار کیا کہ امت کو اگر ایک سے نفع پہنچ رہا ہے تو ٹھیک ہے، فائدہ ہو، ہم نے تو ویسے جانا ہے، چلو یہ وقت ہمارا بھی گزر جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں عید کا موقع خوشی کا دن ہے، اس میں صلہ رحمی کو بھی قائم رکھیں، کسی سے ناراضگی ہے اللہ کی رضا کے لیے معاف بھی کریں۔ دیکھنے میں آتا ہے بعض لوگ، بعض دوست، بعض ساتھی، بعض عزیز و اقارب ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں، بھائی بھائی سے ناراض ہے، بھتیجا چچا سے ناراض ہے، کتنے ہیں بھانجا خالہ سے ناراض ہے، سگے بھائی ہو کر ایک دوسرے سے ملنے نہیں آتے۔ حدیث میں بڑے سخت الفاظ میں وعید ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حدیثیں سنتے عمل نہیں کرتے، کیا ایمان ہے ہمارا؟ پیغمبر کا فرمان سن کر بھی مسلمان کے عمل کا جذبہ نہ اٹھے، سمجھنا چاہیے شاید ایمان کی رمق نہیں ہے۔ امام الانبیاء سے سچا انسان دنیا میں کوئی نہیں، اتنے سخت الفاظ میں وعید، لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور یہ کہتا ہے جی میں جاؤں میری ناک کٹ جائے گی، اور بھائی ناک کٹ جائے اللہ کے ہاں مقام بلند ہوگا، اللہ کے پیغمبر کے ہاں مقام بلند ہوگا۔ دنیا میں ناک کٹتی ہے کٹ جائے، محشر کے میدان میں عزت مل جائے، اصل رسوائی حشر کے میدان کی رسوائی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے بارے میں کہ اللہ ان کو قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں جس سے کہیں تلخ کلامی ہوئی اللہ کے لیے معاف کریں، ایک گالی دی، برا بلا کہا۔ حضرات سلف میں تو ایسے لوگ گزرے ہیں قادر ہو کر بڑے سے بڑے ظلم کو معاف کر دیتے تھے۔ الرسالۃ القشیریہ میں احیاء علوم الدین میں واقع ہے، احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ نے بردباری، تحمل مزاجی کس سے سیکھی؟ فرمایا میں نے عاصم بن قیس سے سیکھی۔ پوچھا کہ حضرت وہ کون تھے؟ کہا میرے چچا زاد تھے۔ کہا آپ نے کس طرح سیکھی؟ فرمایا عاصم بن قیس کی ایک باندی تھی، ایک دفعہ لوہے کی گرم سلاخ تھی، اس پر وہ تندور میں گوشت گرم کر کے لائیں۔ اب خوب جب سلاخ گرم ہو گئی، اس پر جو گوشت تھا وہ بالکل پک گیا، گرم سلاخ لے کر باندی آ رہی ہے، اور ان کا چھوٹا سا بچہ تھا دودھ پیتا، وہ کہیں راستے میں چھوٹے بستر پہ پڑا تھا، تو آتے ہوئے اس باندی کا پاؤں کسی چیز میں الجھ گیا اور یہ گر گئی، اور وہ گرم سلاخ اس بچے کے جسم پہ لگ گئی تو بچہ وہیں جھلس کے مر گیا۔ اب ایک باپ کے سامنے اس کا دودھ پیتا بچہ ہو اور وہ جھلس کے مر جائے، اور وہ بھی اس کی نوکرانی کے ہاتھوں، باندی کے ہاتھوں، اس وقت انسان کے کیا جذبات ہوتے ہیں؟ یعنی انسان تو اب قادر ہے کہ جو چاہے تصرف کر سکتا ہے۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھا، باندی نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ کے لیے معاف کریں۔ فرمایا جاؤ میں نے معاف بھی کیا، تمہیں اللہ کے لیے آزاد بھی کر دیا، معاف بھی کر دیا، آزاد بھی کر دیا۔ اپنے بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے جھلستا دیکھ کر قاتل کو معاف کر دینا، یہ ایمان ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ غلام سے کتنی غلطیاں ہو جائیں ان کو معاف کریں؟ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ؟ آپ نے فرمایا فی کل یوم 70 مرتن، اگر نوکر دن میں 70 مرتبہ غلطی کر دے، 70 مرتبہ اس کو معاف کر دو، 70 مرتبہ غلطی کر دے، 70 مرتبہ اس کو معاف کر دو۔ یہ ہمارے امام الانبیاء کا درس ہے۔ ہم گالی دینے والے کو معاف نہیں کرتے، بھائی بھائی کا چہرہ نہیں دیکھتا زندگی میں، پھر موت ہوئی تو جنازے میں گئے شریک ہوئے تو کیا فائدہ کہ جب زندگی میں آپس میں کوئی تعلق نہ ہوا۔ تو عید کا دن، کل کا دن بڑا اہم دن ہے، اللہ نہ کرے اگر ناراضگی ہے اللہ کے لیے معاف کریں، ایک دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں۔ اللہ کے ہاں انہی لوگوں کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے جو عفو درگزر پہ چلتے ہیں۔ ہمارے امام الانبیاء کی سیرت ہمارے لیے گواہ ہے، جنہوں نے 3 سال ہمارے پیغمبر کو شیب ابی طالب میں محصور رکھا تھا، جنہوں نے بلال حبشی کو تپتی ہوئی گرمی پہ لٹایا تھا، خباب ابن ارت کو انگاروں پہ لٹایا تھا، ہر ظلم و ستم کیا تھا۔ فتح مکہ کا موقع ہے،
آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ اکرام کا لشکر جرار ہے، آپ سواری پر بیٹھے ہیں، اتنا سر مبارک جھکا ہوا ہے جیسے سواری سے لگ رہا ہے، اتنی عاجزی کے ساتھ داخل ہوئے، اور آج کے دن آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ صحابہ نے تو کہا تھا آج کا دن الیوم یوم الملحمہ، جنگ کا دن ہے، آپ نے فرمایا نہیں، یوم المرحمہ، رحم کا دن ہے، آج رحم کا دن ہے، آپ نے سب کو معاف فرما دیا۔ تو حضور کی زندگی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ کسی سے کوئی خطا، کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کے لیے انہیں بھی معاف کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعاون بھی ہو، خصوصاً اس موقع پر اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، پھوپھیوں کو، خالاؤں کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ دیکھنے میں آتا ہے بسا اوقات انسان بیٹوں کے ساتھ تعاون کرتا نظر آتا ہے، بچیاں کمزور ہوتی ہیں، بہنیں کمزور ہوتی ہیں، ان کے ساتھ تعاون نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامہ انا وہوا وضم اصابعہ، جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائیں، اس نے ان دونوں کی پرورش کی، وہ دونوں بالغ ہو گئیں، وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، جس طرح یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں جو 2 بیٹیوں کی پرورش کرے۔ ایک حدیث میں 2 بہنوں کی پرورش کرے، آپ نے فرمایا اس کے لیے یہی وعدہ ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک خاتون آئی، اس کے ساتھ اس کی چھوٹی چھوٹی 2 بچیاں تھیں، اور مجھ سے کہا اگر تھوڑا سا ہو مجھے دے دو، میری بچیاں بھوک کی حالت میں ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اندر گئیں، گھر کے اندر ایک کھجور کا دانہ تھا۔ یہ امام الانبیاء کا گھر ہے جس میں صرف ایک کھجور کا دانہ ہے، 2 مہینے آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ آج ہم کہتے ہیں جی حالات، تنگ دستیاں، پریشانیاں، امام الانبیاء کے گھر میں تو 2 مہینے چولہا نہیں جلا، جن کے انگلی کے اشارے پہ رب چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، جو دستے مبارک پانی میں ڈالیں اللہ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دے، جو لعاب دہن ڈالیں تو اللہ چھوٹی سے بکری کے بچے کھانا 3,000 صحابہ کے لیے کافی ہو جائے، گھر میں صرف ایک کھجور کا دانہ ہے۔ ام المومنین لے کر آئیں، فرمایا اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، دونوں بچیاں بھوک کی حالت میں کھجور کے دانے کی طرف ہاتھ بڑھانے لگی، اس ماں نے کھجور کے دانے کو توڑا، آدھی کھجور ایک بیٹی کو دی، آدھی کھجور دوسری بیٹی کو دی، خود بھوک کی حالت میں تھی۔ ام المومنین یہ دیکھتی رہی، یہ ماں اپنی بچیوں کو لے کر چلی گئی۔ بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا رسول اللہ ایک عورت آئی تھی مانگنے کے لیے، لیکن گھر میں کچھ نہیں تھا، ایک دانہ تھا میں نے دیا، لیکن اس ماں نے خود نہیں کھایا، اپنی بچیوں کو دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا من ابتلی بشیء من البنات فصبر کن لہ حجابا من النار، جس کو اللہ نے بیٹیاں دی اس نے صبر کیا، اچھی تربیت کی، یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی، جہنم سے پردہ ہوں گی، حجاب کا ذریعہ ہوں گی۔ اس لیے میں نے عرض کیا یہ موقع بڑا اہم دن ہے، خوشی کا دن۔ اگر بہنیں ضرورت مند ہیں، خالہ ضرورت مند ہیں، پھوپھیاں ضرورت مند ہیں، ان کے ساتھ بھی ضرور تعاون کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت لہ انثی فلم یعدها ولم یہنها ولم یؤثر ولدہ علیہا ادخل اللہ الجنہ، جس کو اللہ نے بیٹیاں دیں اس نے بیٹیوں کو درگور نہیں کیا، اپنی بچیوں کی توہین نہیں کی، اپنے بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح نہیں دی، حضور فرماتے ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ جس کو اللہ نے بیٹیاں دیں اس نے 3 کام کیے، بیٹیوں کو زندہ درگور نہیں کیا، اپنے بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح نہیں دی، بیٹیوں کی توہین نہیں کی، آپ نے فرمایا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یہ بڑا اہم موقع ہے، اللہ رب العزت نے نوازا ہو، بہت سی بہنیں بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں جو ضرورت مند ہوتی ہیں، وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں اپنے بھائی کی طرف کہ بھائی کے گھر سے کوئی تعاون آئے گا، والد تو دنیا سے چلے گیا، جب تک ماں باپ ہوتے ہیں بچیوں کو یاد رکھتے ہیں، جب ماں باپ کا سایہ اٹھ جائے تو بھائیوں میں تو دیکھنے میں آتا ہے وہ ان کی میراث پر بھی قابض ہو جاتے ہیں، اپنے ہاتھ سے دینا تو دور کی بات ان کے حق پر بھی قبضہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے میری ایک گزارش تھی اللہ نے دیا ہو اللہ کے نام پر دیں۔ آخری واقعہ سنا کے بات ختم کر رہا ہوں۔ اردو کی ایک کتاب ہے یادگار واقعات، اس میں انہوں نے ایک واقعہ اسی پر لکھا، نواب مظفر علی خان، مظفر نگر جگہ کا نام ہے ہندوستان میں، اس میں اس نے بڑی خوبصورت اپنی حویلی بنائی، جتنی دولت پیسہ تھا خوب لگایا،
بڑے ڈھاٹ باٹ کے ساتھ اس کی یہ حویلی تیار ہو گئی۔ پورے علاقے کے اندر اس کی مثال کوئی نہیں تھی۔ جب یہ بنی نوکروں کو بھیجا، پوری حویلی کو دھویا گیا اور بڑے بہترین خوبصورت اس میں قالین بچھائے گئے، پردے لٹکائے گئے، مکمل تیاریاں ہو گئی۔ ابھی شفٹ کرنا باقی تھا۔ اسی علاقے میں ایک غریب تھا، اس کی بچی کی شادی ہوئی تھی۔ 3 دن کے بعد بارات آنی تھی۔ ان کے پاس ٹھہرانے کے لیے جگہ کوئی نہیں تھی مہمانوں کے لیے۔ تو اس دور میں تو حالوں کی ترتیب، اس طرح کرائے کے مکانوں کی ترتیب تھی نہیں۔ تو کسی نے کہا کہ آپ جاؤ نواب مظفر علی خان سے کہو کہ یہ حویلی ہے تو یہ 3 دن کے لیے دے دے، مہمان ٹھہریں گے پھر چلے جائیں گے۔ یہ غریب اس کے پاس گیا کہ میری بیٹی کی شادی ہے، میرے پاس ٹھہرانے کے لیے جگہ کوئی نہیں، آپ ابھی تک شفٹ نہیں ہوئے ہو، آپ کی یہ حویلی خالی ہے، اگر اجازت ہو تو مہمان یہاں ٹھہریں گے، اگلے دن صبح وہ چلے جائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے چابی دی، کہا جتنے دن ٹھہریں گے تینوں ٹائم کھانا میری طرف سے ہوگا، ناشتہ بھی میری طرف سے، دوپہر کا کھانا بھی میری طرف سے، رات کا کھانا بھی میری طرف سے، جتنے مہمان آئیں گے سب کے لیے ایک ایک جوڑا بھی میری طرف سے ہوگا۔ آپ کی بیٹی میری بیٹی ہے، سب کے لیے جوڑے بھی، سب کو کھانا بھی کھلایا۔ جب مہمان رخصت ہو گئے تو اس نے گھر کی صفائی ستھرائی کی کہ اللہ ان کو جزائے خیر دے، میری بیٹی کے مہمان تھے، انہوں نے عزت کی لاج رکھی، گھر کو دھویا۔ اور یہ غریب چابیاں لے کر گیا کہ حضرت آپ کا بڑا شکریہ، بڑا احسان، آپ نے مجھ غریب پر اتنا بڑا تعاون کر دیا۔ اس نے وہی چابی واپس کی، کہا جب آپ نے یہ بات کی تھی کہ میری بیٹی کی شادی ہے اور اس میں آنے والے مہمانوں کے لیے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، تو میں نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا اگر میری بیٹی ہوتی تو میری کیا حالت ہوتی۔ میں نے اسی وقت نیت کر دی تھی کہ یہ پوری حویلی آپ کی بیٹی کے لیے ہدیہ ہے یا آپ کی بیٹی کے لیے تحفہ ہے، چابیاں لے جائیں، اپنی بیٹی کو یہیں آباد کر دیں۔ اللہ نے بھی پھر اس شخص کو ایسا نوازا تھا، وقت کا نواب بنا، 7 نسلوں تک اللہ نے نواز دیا۔ رب العالمین بھی تو دیکھتا ہے انسان کیسا دے رہا ہے۔ تو میں نے عرض کیا اللہ نے دیا ہو، یہ موقع خرچ کا ہے، کوئی مستحق نظر آئے ضرور خرچ کریں، اور بدلے کے طلبگار اللہ سے بنیں، مخلوق سے نہیں۔ مخلوق سے طمع نہیں رکھیں کہ میرا شکریہ ادا کرے گا، احسان جتلائے گا۔ جس رب کے لیے کر رہے ہیں اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ سینوں کے بیدوں کو جانتا ہے، اندھیرے کا پیدا کرنے والا ہے، رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ چھوٹے بڑے عمل سب کو دیکھتا ہے، جس کے لیے کریں گے جتنا اخلاص ہوگا اتنا بہترین بدلہ وہ رب العالمین واپس کرے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔